تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ گناہ کے جو مواقع اور جگہیں ہوتی ہیں وہاں جا کر آپ چاہے گناہ نہ بھی کریں، لیکن گناہ کے ان مواقع کے پاس سے گزرنا، گناہ کے اس جگہ کے پاس سے گزرنا اور اس طرح گزرنا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ شاید یہ شخص بھی اس گناہ میں مبتلا ہوگا، میرے دوستو یہ بھی درست نہیں ہے، اس طرح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص سینما ہال میں گیا اور آپ اس سینما ہال کے اندر یہ سوچ کر گزر گئے کہ چلو یہ راستہ مختصر ہے، یہاں سے نکل جائیں گے۔ اب آپ نے وہاں نہ تو کسی کی تصویر دیکھا اور نہ کوئی گناہ کیا، لیکن جو شخص بھی آپ کو گزرتے ہوئے دیکھے گا وہ تو یہی سمجھے گا کہ آپ سینما دیکھنے آئے ہوں گے، اس لیے آپ نے ایسا کام کر لیا جس کی وجہ سے خواہ آپ پر تہمت لگ گئی اور شبہ پیدا ہو گیا۔ میرے دوستو ایسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کبھی ایسی نوبت آ بھی جائے جس سے شبہ پیدا ہو تو اس وقت آپ کو وضاحت کر کے بتا دینا چاہیے کہ میں یہاں فلاں مقصد سے آیا ہوں۔ اور بہرحال اس کے علاوہ تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچانے کے دو اور بھی فائدے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ خواہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں بدگمان کیوں کیا جائے، کیونکہ جس طرح دوسروں کا حق ہے اپنے نفس کا بھی تو اسی طرح حق ہے۔ نفس کا حق یہ ہے کہ اس کو بلا وجہ ذلیل نہ کیا جائے، بلا وجہ اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بدگمانی نہ پیدا کیا جائے۔ دوسرا فائدہ دیکھنے والے شخص کا ہے، اس لیے کہ جو شخص تمہیں دیکھ کر بدگمانی میں مبتلا ہوگا اور تحقیق کے بغیر تمہارے بارے میں بدگمانی کرے گا وہ بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہوگا، لہذا اس کو گناہ میں کیوں مبتلا کرتے ہو؟ بہرحال ایسا کام کرنا جس سے خواہ لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہوں، اس طرح کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کے اندر بے شک حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حدیث مذکور ہے، ان صفیہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته انها جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوره في اعتکافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے کا بیان ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اعتکاف میں تھے کہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملنے کے لیے اعتکاف کی جگہ پر تشریف لے آئیں۔ چونکہ اعتکاف کی وجہ سے آپ گھر کے اندر تشریف نہیں لے جا سکتے تھے، اس لیے وہ خود ہی ملاقات کے لیے آ گئی اور جتنی دیر ان کو بیٹھنا تھا اتنی ہی دیر بیٹھی رہی۔ جب واپسی جانے لگے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک تشریف لے گئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کے لیے دروازے کی طرف جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ دو صحابہ کرام آپ کے پاس ملنے کے لیے وہاں آ رہے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ کہیں ان دونوں حضرات کے قریب آنے سے ام المؤمنین کی بے پردگی نہ ہو، اس لیے آپ نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ ذرا وہیں ٹھہر جاؤ۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا تاکہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا پردے کے ساتھ اپنے گھر واپس چلی جائے تو پھر ان حضرات کو بلایا جائے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے گزر کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حضرات سے فرمایا کہ اب آپ تشریف لے آئیں۔ جب وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ خاتون حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھی، یعنی یہ میری بیوی تھی۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا، یہ صراحت اس لیے میں نے کر دی ہے کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی برائی نہ ڈال دے۔ وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ جب ان حضرات نے یہ دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کے ساتھ مسجد نبوی میں جا رہے ہیں تو کہیں ان حضرات کے دل میں یہ وسوسہ نہ آ جائے کہ یہ خاتون کون تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کیوں آئی تھی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دیا کہ یہ تو صفیہ رضی اللہ عنہا تھی، جو میری بیوی ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر بھی اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے
کہ کسی صحابی کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس قسم کا کوئی غلط خیال آئے گا کہ آپ اس طرح کسی نامحرم خاتون کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہوں گے، اور پھر رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کا بھی عشرہ اخیرہ ہے، اور پھر جگہ بھی مسجد نبوی ہے، اور پھر حالت بھی اعتکاف کی ہے، کسی عام مسلمان کے بارے میں بھی یہ خیال آنا مشکل ہے۔ یہ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال تھا، لیکن دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی وضاحت فرمائی کہ یہ تو صفیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حالانکہ گمان کا کوئی احتمال بھی نہیں تھا، لیکن میرے دوستو اس واقعے کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دی کہ اپنے آپ کو تہمت کے مواقع سے بچاؤ۔ اگر کسی موقع پر اس بات کا اندیشہ ہو کہ کہیں تمہارے اوپر تہمت نہ لگ جائے یا کسی کے دل میں میرے بارے میں غلط خیال نہ آ جائے تو ایسے مواقع سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ میرے دوستو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ اگر دیکھیں گے تو اللہ کے رسول نے اتنی چیزوں کے باوجود مسجد نبوی ہے، حالت اعتکاف ہے، اخیرہ عشرہ ہے، رمضان کا آخری 10 دن ہے، مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے رسول نے وضاحت فرمائی۔ میرے دوستو یہ مسلمانوں کو تعلیم ہے، آپ اپنے آپ کو ایسے جگہوں سے بچائے جہاں تمہارے اوپر تہمت لگ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔